بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا. کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں ملک میں اس وقت دہشت گردی کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بھی جاری ہیں, اس معاملے پہ لے کے قومی اتفاق رائے بھی پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, اور یہ رد عمل ہے ان تمام آپریشنز کا کہ نمازیوں کو بھی آپ بخش نہیں رہے, کچہری میں وکلا کو اس سے پہلے نشانہ بنایا گیا, اور یہ دارالحکومت اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت, یہاں پہ یہ آج جو ہے وہ خودکش دھماکہ جو ہے وہ کیا گیا ہے. انتہائی اندوناک المناک ثانیہ ہیں, اور اسلام آباد کی تاریخ میں شاید اس سے بڑی بربادی دہشت گردی کے نتیجے میں کبھی نہیں ہوئی ہے. تیزی سے جو ہیں شہداء کی تعداد بڑھ رہی ہے, اور کئی سنجیدہ سوالات یہ واقعہ اپنے پیچھے چھوڑ گیا. اسلام آباد کے شہری کے ہونے کے ناطے آپ کو بھی علم ہے, ہر روڈ پہ ناکے ہوتے ہیں, لمبی قطاریں ہوتی ہے. اس کے باوجود امام بارگاہ کی جمعے کی نماز پہ پولیس کا موجود نہ ہونا یہ ایس او پی کی خلاف ورزی ہیں. کم از کم 5 پولیس آفیسر یا آفیشلز کو جو ہے مورچہ بند ہو کے اس کی حفاظت کرنی تھی, وہ کدھر تھے. دوسری بات یہ ہے کہ اتنے سیف سٹی کیمرے ہیں, اتنے آپ کلیم کرتے ہیں. اسلام آباد ویسی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی اماج گاہ ہیں, سب سے جو ہے ایڈوانس اور ویل اکوپڈ پولیس جو ہے وہ اسلام آباد کی ہے, اور اس کے باوجود جو ہے اتنا بڑا اندوناک واقعہ کا ہونا, اور ذمہ داری کسی کوئی کلیم ہی نہیں کر رہا ہے. یہ نہ اہلی, یہ غفلت, یہ ناقص کارکردگی کسی کی ہے, کس کی ہے. ایک اور بات وہ یہ ہے کہ ہم بہت سارے جو ہے ہتھیار اور دہشت گردی کی جنگ میں بہت ساری چیزیں جو ہیں خرید رہے ہیں, وسائل کا استعمال کر رہے ہیں. اب جدید سائنس اور ٹیکنالوجی نے تو بڑا آسان کر دیا ہے. آپ اسلام آباد کے ٹول پلازے پہ اسکینر لگا دیں. یہ اسکینرز ہیں جس سے اگر آپ اوپر لگاتے ہیں یا زمین پہ لگاتے ہیں, دونوں صورتوں میں کوئی بھی گاڑی گزرے گی, اور اگر اس میں کوئی ایکسپلوسیوز ہے, بارودی کوئی بھی مواد تو وہ آپ کو سگنل دے گا. آگے کوئی چیک پوائنٹ رکھیں, جو گاڑی یہ آئیڈینٹیفائی کرے گا جناب اس کو انٹرسیپٹ کریں, اور آپ اسلام آباد کا آثار بنا دیں. اگر اس واقعے کے ذمہ داران اور غفلت کے مرتکب افسران ان کو مثالی سزائیں نہیں دی گئی, میں وارن کرتا ہوں کہ اسلام آباد جو ہے وہ پھر دہشت گردی کے جنگ کا میدان جنگ بنے گا. اللہ نہ کرے. لیکن ظاہر ہے بہت ہی امپورٹنٹ کویسچنز ہیں جو آپ ریز کر رہے ہیں, کیونکہ ہم اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ دارالحکومت کی بات کر رہے ہیں جو سب سے زیادہ محفوظ, سارے شہروں کو محفوظ ہونا چاہیے. کوئی ایسا کمپیرزن ہم کر نہیں سکتے. آپ اندازہ کریں یہ واقعہ ہونے کے بعد میں اب یہ سوچ رہا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو اسکولوں پہ بھیجوں یا نہ. آپ یقین کریں, ہاں ظاہر ہے, کیونکہ ان سے تو کوئی چیز بعید نہیں ہے کہ آئندہ کسی اسکول پہ اٹیک کر دیں. اللہ نہ کرے, بالکل. لیکن ظاہر ہے میں جیسے کہہ رہی ہوں کہ رد عمل ہے, لیکن دوسری طرف شیر حسن مروت صاحب, جو سیاسی ماحول بنا ہوا ہے اس میں کچھ بہتری آپ کو نظر آئی؟ سہیل افریدی صاحب کی ملاقات ہوئی, محمود خان اچکزئی صاحب کی ملاقات کی خبریں ہیں کہ ہوگی. سہیل افریدی صاحب کی ملاقات وزیر اعظم صاحب کے ساتھ, پھر بعد میں ایپیکس کمیٹی کا جو اعلامیہ جاری ہوا, یہ خوشائن پیش رفت ہے کہ کے پی کی حکومت اور مرکز کے درمیان اختلافات جو ہیں سکڑ رہے ہیں, اور خصوصاً دہشت گردی کے معاملے پہ کسی بھی سیاسی پارٹی کا صرف پاکستان کے لیے سوچ ہونی چاہیے. پاکستان کے عوام کو تحفظ دینا یہ سب سے اہم اور سگنیفیکنٹ نوعیت کی ذمہ داری ہے. باقی ساری چیزیں بعد میں, معیشت, سیاست, ریاست. لیکن اگر کسی دھرتی پہ آپ کے بچوں کی, آپ کی زندگی محفوظ نہیں ہے تو پھر وہاں پہ کچھ نہیں ہو سکتا. وہاں پہ کچھ نہیں ہو سکتا. لہذا یہ ہماری ذمہ داری نمبر 1 ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ سیاست کے لیے پیش رفت اچھی جا رہی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اچکزئی صاحب کی ملاقات ہوتی ہے اور یہ تھوڑے سے جو ماحول مناسب ہوتا جا رہا ہے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ, تو میں یہ تجویز ضرور کروں گا کہ دونوں کو جو ہے کور ایشوز کو فی الوقت ٹچ نہیں کرنا چاہیے. اچھا, وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اگر بات شروع ہی ہوتی ہے مینڈیٹ پہ یا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ یا سیاسی یا عمران خان صاحب کی رہائی پہ, سیاسی حقوق کی آزادی یا پھر عمران خان کی رہائی پہ, تو یہ بہت جلد چیپٹر کلوز ہو جائے گا. تو کس پہ بات ہونی چاہیے؟ مطلب وہ تو پی ٹی آئی تو چاہتی یہ ہے کہ وہ الیکشنز کی بھی آپ نے دیکھا کہ کچھ بات چیت ہونا شروع ہو گئی. نہیں, الیکشن تو خیر پچھلے دنوں میں خبر آئی تھی, الیکشن کا پی ٹی آئی کو فائدہ ہی نہیں ہے. اگر نظام یہ اسی طرح رہنا ہے تو الیکشن کے لیے کیوں جائیں. لیکن میں یہ تجویز کرتا ہوں کہ سب سے پہلے بات ہو
تھوڑے سی بی ایم ہونے چاہیے. اوکے, یعنی کہ دونوں طرف ماحول ذرا اچھا بنائیں, کچھ پروٹوکول یا کچھ انڈرسٹینڈنگ اس پہ ہو کہ وزراء اور کے پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں یہ لائنز آپ ڈرا کر لیں, یہ روزانہ کے جھگڑے نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑی سی سیاسی آزادی پاکستانیوں کو ملنی چاہیے جو بالکل مفقود ہے, کیونکہ پاکستان کو جمہوریت کی طرف لانا ہے اور جمہوری اور بنیادی انسانی حقوق کو بحال کرنا ہے. تو میرا خیال ہے اگر بات اس پہ ہو کہ جناب جلسے جلوس کرنے کی اجازت ہو, ٹھیک ہے, پھر دوسرے مرحلے پہ جو ہے آپ سیاسی قیدیوں کی رہائی کی بات کریں اور ایک دوسرے کا اعتماد جو ہے وہ حاصل کریں. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرسٹ بلڈنگ میں یہ جو ہے وہ زیادہ پہلے لینی چاہیے, لیکن دوسری طرف جو تحریک کا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ آغاز ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک نئے انداز میں ایک تحریک ہے جو 8 فروری کو شروع ہو رہی ہے. آپ 8 فروری کے احتجاج پر ابھی تک جو پی ٹی آئی کے آفیشلز کے بیانات آئے ہیں, جو حکمت عملی سامنے آئی ہے, کل ان کا ایک اجلاس ہوا ہے, کیا سمجھ پائے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ نہ یہ نئے انداز کی تحریک ہے اور نہ پرانی تحریک کا تسلسل ہے. یہ جو ہے سب سے ناقص یہ ہے اسٹریٹجی ہے کہ آپ نے لوگوں پہ چھوڑ دیا ہے کہ جناب آپ شٹر ڈاؤن بھی کریں, آپ پہیہ جام بھی کریں. نہیں یہ ٹریڈرز کے پاس گئے ہیں کہ دکانیں بند کریں, دکانیں ویسی بھی اتوار کو بند ہوتی ہے. نہیں ٹرانسپورٹر یونین کے پاس گئے ہیں کہ آپ پہیہ نہ چلائیں. یہ بیسیکلی 5 اگست کو بھی یہی ہوا تھا کہ خان نے کہا اس کو ایپیکس ڈے بنا دو, تو پھر ایپیکس ڈے نہیں بنا. اب اگر 8 فروری کا جو احتجاج ہے یہ سب سے آسان احتجاج ہوتا ہے, نہ اس میں خرچے ہوتے ہیں, نہ اس میں جلسے ہوتے ہیں, نہ اس میں کچھ کرنا ہوتا ہے. ابھی انہوں نے ایک چیز نہیں, وہ کہہ رہے سارے شہروں میں لوگ نکلیں گے, سارے شہروں میں اگر لوگ نکلے نہیں, یہ تو کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے کہ یہ کہا ہے کہ رات کو جناب مشعل بردار جلوس نکالیں گے. ہاں یہ واحد معیار ہیں جس سے جانچا جا سکتا ہے کہ آیا لوگ ان کے ساتھ نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے ہیں, کیونکہ اس پہ تو متضاد دعوے ہوں گے. بند کرنے پر, شٹر ڈاؤن پہ یا پہیہ جام پہ حکومت کہے گی کچھ نہیں تھا, لوگوں کے نمبر پہ آپ کو لگتا ہے؟ البتہ مشعل بردار جلوسوں سے ان کی ویڈیو سے اندازہ ہو جائے گا کتنے شہروں میں لوگ نکلے, کیا پورا پاکستان جو ہے نکلا, کیا بھاری تعداد میں نکلے. اگر اچھا ایک اور تضاد بھی ہے, علیمہ بی بی کہتی ہیں کہ سب کچھ بند کر دیں, ان کے کچھ بیانات ایسے آئے. دیگر لوگ جو ہے تحریک تفویض آئین پاکستان والے وہ کہتے ہیں کہ بالکل پرامن ہوگا. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ اس طرح کے متضاد بیانات کی وجہ سے بھی ظاہر تحریک کو نقصان نہیں, میرا خیال یہ ہے کہ اس کے لیے پلیٹ فارم وہی تحریک تحفظ آئین پاکستانی ہونا چاہیے. انفرادی بیانات جو ہیں وہ نظر انداز کیے جانے چاہیے, کیونکہ جو فیصلہ پارٹی کے پلیٹ فارم پہ ہوگا وہی فیصلہ لاگو ہوگا اور قابل عمل ہوگا. تو اس وقت کون آپ کے خیال میں بہتر موو کر رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کو؟ محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس اس پارٹی کا مینڈیٹ بھی ہے, ظاہر وہ اپوزیشن لیڈر ہے ان کے, اور عمران خان صاحب نے ان کو نامزد کیا تھا, یا وہ تحریک تفویض آئین پاکستان پلان کر رہی ہے اور پی ٹی آئی جو ہے ان کو فالو کر رہی ہے؟ دیکھیے تحریک تحفظ آئین پاکستان اور پی ٹی آئی میں تھوڑا ہی فرق ہے. ادھر جو ہے محمود خان اچکزئی صاحب اپنے اکلوتے سیٹ سمیت پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم میں ہیں, اور پی ٹی آئی علیحدہ جو ہے وہ ہاں, لیکن آپ دیکھیں نہیں, بیانات میں بڑا فرق ہے نا. پہلے انہوں نے کہہ دیا پی ٹی آئی میں ڈسپلن نہیں ہے, جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کی رہائی میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ ہر 10 لوگوں کا اپنا ایک لیڈر ہے. انہوں نے یہ کہا. ابھی انہوں نے کہا جب صحت کا معاملہ آیا, انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی اس پہ زیادہ پروپیگنڈا کر رہی ہے, اتنی خراب صحت نہیں ہے. تو ظاہر ہے وہ نظر تو آتا نا کہ وہ پی ٹی آئی کا جو آپ کہہ لیں جو سوشل میڈیا کے آپ کے ایکٹیوسٹ ہیں. دیکھیں اچکزئی صاحب پی ٹی آئی کے پابند تو نہیں ہے, ہاں وہ تو اپنی رائے دیں گے, اور باقی وہ درست کہہ رہے تھے. یہ پروپیگنڈا اس طرح اتنی زیادہ ہر چیز کا مطلب ہوا کڑا کر دینا, ہر چیز کو مطلب ہائپر ہو جانا. اب یہ صحت کے معاملے پہ قوم کا یہ حق ہے کہ عمران خان کے حوالے سے حقائق جانے. آپ ہر چیز کو سیاست کی چکی سے گزار کے جو ہے اس کو انتہا پہ لے جاتے. محمود خان اچکزئی کا بیان درست تھا اور اس نے صحیح ان کو کریکٹ کیا. اچھا جو آج اپوزیشن لیڈر ہے سینٹ میں علامہ ناصر عباس صاحب, انہوں نے کہا کہ پارلیمانی آپ ایک وفد بنا دیں جس میں 2 اپوزیشن کے اور 2 جو ہے وہ حکومتی لوگ جائیں اور عمران خان صاحب سے ملے. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کو اس طرح کی تجاویز کا خیر مقدم کرنا چاہیے؟ ویسے بڑی اچھی تجویز ہے یہ. اچھا, یہ اچھی تجویز ہے کہ 2 حکومتی افراد ہو ذمہ دار, جو اسٹیبلشمنٹ حکومت پیپل پارٹی سب کے پسند کے ہو اور بااختیار ہو, ان کو ساتھ میں لے جا کے
خان کے سامنے بٹھانا چاہیے. دیکھیں پاکستان کو سب سے پہلے تو دہشت گردی کا سامنا ہے اور اپنی جو سیاست ہے جس نہج پہ پہنچ گئی ہے وہ بھی قوم کی سلامتی کے لیے بڑا شدید خطرہ پوش کر رہی ہے. تو لہٰذا یہ اچھی تجویز ہے کہ 2 ہو یا اگر 6 بھی ہو جائے نا 3 تو بھی مطلب ہے کہ یہ ایک بہتر عمل ہوگا. حکومتی نمائندے خان صاحب کی زبانی ان کا موقف سن کے اپنے سینئرز کو یا جنہوں نے ان کو بھیجا ہوتا ہے ان کو آگاہ کریں گے. کچھ معاملات پہ اب ذرا تھوڑا درگزر کرنا ہوگا, تھوڑا ایک دوسرے پہ شفقت کرنی ہوگی, تھوڑا ایک دوسرے کو ٹھیک ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اچھی تجویز ہے؟ ظاہر ہے یہ پارلیمنٹ کے تجویز اچھی ہے, لیکن اگر یہ طریقے سے چلے اور ڈائریکٹ جو ہے ایک دوسرے سے وہ نہ مانگے جو ابتدا میں یہ دے نہیں سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا یہ بھی بتائیے کہ 8 فروری کو ظاہر لاہور میں بسنت ہے اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جب لاہور سے سہیل آفریدی صاحب گئے تھے اپنی اسٹریٹ موبلائزیشن موومنٹ کو لانچ کرنے تو وہاں پہ ان کو کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی. اب تو وہاں پہ ظاہر اس طرح کی پابندیاں نہیں ہو پائیں گی کیونکہ بسنت کے ماحول میں آپ نے پہلے سے یہ ایک ماحول وہاں پہ بنایا ہوا ہے. تو کیا چیلنج ہوگا پی ٹی آئی کے لیے لاہور میں لوگوں کو نکالنا؟ بسنت تو پی ٹی آئی کا نہیں ہے نا, وہ تو پی ٹی آئی کے شاید تھوڑی سی شرارت کی ہے کہ پی حکومت نے کہ پنجاب کی حکومت نے کہ انہی دنوں میں رکھ دیا. بسنت تو بیسیکلی عوامی ایک تہوار ہے. اچھا. اور عوام سب منا سکتے ہیں کہ پنجاب حکومت نے تھوڑے سے ایس او پیز جاری کیے ہیں تاکہ وہ سیاسی رنگ نہ لے پائے. اور جہاں تک لوگوں کے نکالنے کا تعلق ہے, لاہور میں مشل بردار جلوس جو ہیں وہ نکلتا وہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ نااہل کی عادت ہے اور بزدل بھی ہیں. تو لہذا ایک طرف بات چیت کے لیے ماحول بن رہا ہے, مثبت باڈی لینگویج ہے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی اور وہاں کی حکومت کی. ایسے میں آپ کو لگتا ہے کہ ویسا ہی ماحول بنائیں گے جیسا علی امین گنڈا پور بنا رہے تھے؟ ظاہر ہے وہ تو وفاق کو للکار رہے تھے, وفاق کی حکومت کو بڑا ٹف ٹائم دے رہے تھے بیانات کی حد تک. تو ابھی کیا سین ہوگا؟ میرا خیال ہے اب تو کے پی حکومت اور مرکز ذرا تھوڑے سے مصالحت سے چلیں گے. اچھا. لیکن شاید یہ ہوگا شارٹ ٹرم. جس دن خان سے ملاقات ہو گئی نا تو اس کے بعد جو ہے وہ خان کا غصہ انہی پہ نکلنا ہے کیونکہ خان صاحب جو ہیں وہ اب کسی مصالحت کے موڈ میں نہیں ہے. اور یہ اسی لیے بہتر ہیں کہ پہلے خان کو رام کیا جائے, خان سے بات کی جائے. اور یہ علامہ صاحب کی تجویز جو ہیں بڑی مؤثر تجویز ہے.